شفیع المذنبین۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اسلام کی دوسری جنگ، جس کو جنگ احد اور غزوہ احد بھی کہتے ہیں، یہ لڑی گئی۔ اسلام کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پہ ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور دوسرا معرکہ احد کے میدان میں ہوا، جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ آج ہم اسی غزوہ کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کیوں لڑی گئی اور اس جنگ کے اسباب اور محرکات کیا تھے۔ تو غزوہ احد کا پہلا سبب یہ تھا کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کے 70 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ 70 کافروں کو قید کر لیا تھا، اور جب مکے کا یہ لشکر شکست کھا کے اور ذلت اور رسوائی کو حاصل کر کے واپس مکے پہنچا تھا، تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس گھر میں صف ماتم نہ بچھی ہو، اور جس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں واسطے جہنم نہ ہوا ہو۔ تو مکے والوں کے دلوں میں انتقام اور بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا، اور انہوں نے یہ آپس میں وعدہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے مقتولین کا بدلہ ضرور مسلمانوں سے لیں گے۔ یہ پہلا سبب ہے احد کی لڑائی کا۔ اور دوسرا سبب کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے سامنے سے پاس سے ایک سڑک گزرتی تھی، ایک شاہراہ گزرتی تھی، اور وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ مکے والوں کا سارا تجارتی سفر اس سڑک کے ذریعے سے ہوتا تھا، کیونکہ مکے والے کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو ان کے تجارتی قافلے جو شام، یمن، مصر اور دیگر ملکوں کی طرف جاتے تھے، وہ اسی سڑک سے گزر کے جاتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ کافروں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں نے اس سڑک کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سڑک بند ہو جائے تو سارا نظام دربر ہو جاتا ہے۔ تو مکے والوں کے لیے یہ چیز بھی بڑی پریشانی کا باعث تھی کہ ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہماری دکانداری نہیں چلے گی، ہماری تجارت نہیں چلے گی۔ تو یہ دوسرا سبب بنا احد کی لڑائی کا۔ اب یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ شوال کے مہینے میں، کیونکہ یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کے مہینے میں یہ لڑائی لڑی گئی، احد کی لڑائی۔ مدینہ منورہ سے 3 میل
مسافت پہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا احد پہاڑ، اور یہ بڑے مقدر والا پہاڑ تھا، بڑے نصیبے والا پہاڑ تھا، بڑا خوش قسمت پہاڑ تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہاڑ بھی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، وہ تو پہاڑ ہے، پتھروں سے بنا ہوا، چٹانوں سے بنا ہوا، نہ اس میں جان ہے نہ روح ہے، تو پہاڑ کیسا خوش قسمت ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احد پہاڑ واقعی خوش قسمت پہاڑ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں کہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ پہاڑ ہو کے نبی پاک سے محبت کرے تو حضور اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، سوچیں ہمارے دلوں میں نبی کی کتنی محبت ہے، حضور کا کتنا ادب ہے، حضور کا کتنا پیار ہے، اور اس پہاڑ نے یہ عقیدہ دے دیا، اے مسلمان، آج بھی اگر تو اپنے دل میں نبی پاک کی محبت کو پیدا کر لے گا، اگر تیری یہ محبت سچی محبت ہوئی تو مدینے والا آقا تجھے ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ، یہ غزوہ احد لڑا گیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی، مگر 300 منافق وہ الگ ہو گئے، واپس مدینے چلے گئے، تو صحابہ کی تعداد پیچھے 700 رہ گئی۔ اور ادھر حالت یہ تھی کہ جو مکے والے آئے تھے ان کی تعداد 3000 تھی، اور ان کے پاس 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے۔ وہ اپنے ساتھ شراب بھی لے کر آئے، اپنی بیویاں بھی لے کر آئے، ناچ گانا کرنے والی عورتیں بھی لے کر آئے، تاکہ یہ جنگ میں ہماری جرت کو بڑھا سکیں، ہماری مردانگی میں اضافہ کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو ایک حالت میں رکھ کے نہیں آزماتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن پاک میں رب الجلال نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اوپر دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی اللہ تعالیٰ خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی امن دے کر آزماتا ہے، کبھی رب کی ذات دولت میں کثرت دے کر آزماتی ہے، اور کبھی رب کی ذات دولت میں کمی کر کے آزماتی ہے۔ کبھی رب الجلال اپنے بندوں کو دکھ کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی سکھ کے ساتھ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اب بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا، فتح دے کر، کامیابی دے کر، شاندار قسم کی فتح دے کر، اور احد کی لڑائی میں اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کی آزمائش کی ہے، نقصان دے کر، مال میں نقصان دے کر، جانوں میں نقصان دے کر۔ چونکہ احد کی لڑائی کے شروع میں، لڑائی کے آغاز میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ نبی پاک نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا،
یہ پہاڑ تم نے نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے کافروں کے اوپر یک باری حملہ کیا، ان کے ہوش اڑ گئے، اوزان خطا ہو گئے، انہوں نے اپنی تلواریں نیزے میدان میں چھوڑ کر واپس مکے کو بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو 50 مجاہدین کا ایک گروہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگ گیا، جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے کامیابی دے دی، تو انہوں نے کیا کیا، اس پہاڑ کو چھوڑا، نیچے اترنے لگے اور مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ جب یہ نیچے اترنے لگے تو ان کا جو اس لشکر کا اور اس گروہ کا جو سالار تھا حضرت عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں؟ حضور نے کہا تھا کہ اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے، میرا حکم نہ آ جائے، اور تم پہاڑ کو چھوڑ کے نیچے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اے عبداللہ دیکھو، اللہ نے فتح دے دی، کامیابی دے دی، دیکھو دشمن بھاگ رہا ہے، دشمن دوڑ رہا ہے، اب ہمارا یہاں پہ کیا کام؟ وہ نیچے اترے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید، جن کو نبی پاک نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد کی لڑائی میں جناب خالد بن ولید مکے والوں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اور بڑے جنگی آدمی تھے، جنگ کے راز و نیاز کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے جب وہ پہاڑ خالی دیکھا تو جناب خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کے اس پہاڑ کے اوپر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اچانک حملہ کیا، اور اس حملے کا نتیجہ یہ تھا کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ حملہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر بھی زخم آئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ ایک موقع یہ بھی آیا تھا، تو آغاز میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہاں ایک عقیدے کی بات سنیں، ہمارے ہاں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ صحابہ پہ سب کو شکم کرتا ہے، اور وہ بہت والا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، دیکھو نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کے، نبی کے حکم کو چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے، دنیا اکٹھی کرنے لگے، دنیا کی دولت جمع کرنے لگے۔ وہ اس واقعے کی آڑ بنا کر صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں جب یہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، تو وہ جو لشکر تھا نا، وہ جو 50 صحابہ کا وہ جو گروہ تھا، انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی، معذرت کی، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کی آیات کو نازل کیا اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے نبی ان کو کہہ دو کہ انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی جو کی تھی، بات تو بہت بڑی تھی نا، مگر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے کہہ دو ان کا رب کہہ رہا ہے کہ رب نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے ان سے درگزر کر دی ہے، ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کے بارے میں رب کہہ دے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے ان کی غلطی سے درگزر کر دیا، میں نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، تو آج کسی فرقے یا کسی فرقی کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ صحابہ کے اوپر اپنی زبان تان بلند کرے، اور صحابہ تو وہ ہیں، ہمیں نہیں پتا اپنے آخری وقت کا کہ آخری وقت کیسا آئے، ایمان کی سلامتی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہمیں نہیں پتا، ہم نے
نہیں جانتے کہ ہم مریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ راضی نہیں ہوگا، مگر بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ اور نبی پاک کے سارے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، لوگوں میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو مجھے بتائیں حضور کے صحابہ تو وہ ہیں جن کو رب نے دنیا میں ہی اپنی رضا عطا فرما دی، راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور ایک اور مقام کے اوپر رب الجلال نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا سارے کے سارے، یہ نہیں کہ 5-6 کو نکال کے 10-12 کو نکال کے نہیں، کُلًّا فرمایا میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے سارے صحابہ سے رب نے بڑا اچھا وعدہ کر دیا۔ اور رب کا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ رب نے ان صحابہ سے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے، ان سے بخشش کا وعدہ کر دیا ہے، رب نے ان صحابہ کو جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو احد کے میدان میں مسلمانوں نے بڑی جرأت، بڑی بہادری اور بڑی جوان مردی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا۔ چند ایک واقعات سنیں۔ نبی پاک تیاری کر رہے تھے جنگ کی، تو ایک خاتون اپنی گود میں 3 سال کا بچہ اٹھا کے نبی پاک کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر سے مجاہد نکل رہا ہے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ نکل رہا ہے، حضور یہ 3 سال کا میرا بچہ ہے، آپ جہاد کے لیے جائیں گے، میرے اس بچے کو بھی جہاد کے لیے قبول کر۔ اور اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ بولے 3 سال کا۔ حضور قبول کر لے میرے بچے کو۔ حضور نے فرمایا اے خاتون، یہ 3 سال کا بچہ ہے اور ہم نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، اور جنگ میں تو تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، وہاں تو خون نکلتا ہے، وہاں تو شہادتیں ہوتی ہیں، اور تیرے 3 سال کے بچے کا وہاں پہ کیا کام؟ کیا تیرے گھر میں اور جوان مرد کوئی نہیں؟ عرض کی حضور میرا باپ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر تھا وہ بھی شہید ہو گیا، گھر میں مرد کوئی نہیں بچا۔ حضور میری آرزو یہ ہے، لوگ مجھے شہید باپ کی بیٹی کہتے ہیں، لوگ مجھے شہید خاوند کی بیوہ کہتے ہیں، اب میری آرزو یہ ہے میں شہید بیٹے کی ماں بھی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا، لوگ میری عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ شہید باپ کی بیٹی ہے، یہ شہید خاوند کی بیوہ ہے، حضور ایک ہی بچہ ہے، میں اسے بھی شہید شہادت کا درجہ دلوا کے میں یہ چاہتی ہوں رب مجھے شہید ماں کا درجہ بھی عطا فرما۔ حضور اس بچے کو لے جائیں شہادت کے لیے، اسے جہاد کے لیے لے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 3 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا میدان جنگ میں؟ یہ تو بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو وہ خاتون رونے لگی۔ دیکھیں جذبہ جہاد کتنا ہے، کتنا جذبہ جہاد ہے۔ وہ خاتون رونے لگی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں میرا یہ بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ دشمن کی طرف نیزہ نہیں پھینک سکتا، یہ گھوڑے کے اوپر سواری کر کے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، حضور میں جانتی ہوں، مگر حضور میرا بیٹا جنگ میں کام آ سکتا ہے۔ کیا کام آ سکتا ہے؟ کہا حضور جو تیر دشمن آپ کی طرف پھینکے آپ میرے بچے کو اٹھا کے اپنے سامنے کر لیجئے گا تاکہ وہ تیر آپ کے اوپر نہ لگے، میرے بچے کے سینے میں وہ تیر پیدا۔ میری آرزو یہ ہے حضور، میری تمنا یہ ہے، اس لیے میں جانتی ہوں مسلمانوں کے پاس زرے کم ہے، زرہ جانتے ہیں نا جو سینے پہ باندھتے تھے، مسلمانوں کے پاس ڈھالیں کم ہیں، زرے کم
حضور میرا بچہ تیر چلا تو نہیں سکتا، مگر آپ کی طرف جو تیر آئے گا میرا بچہ اسے اپنی چھاتی کے اوپر روک تو سکتا ہے نا، حضور میرے بچے کو بھی لے جائے۔ حضور نے اب قدر کی اس خاتون کی، کہا میں قدر کرتا ہوں تیرے جذبات کی، تو اپنے بچے کو گھر لے جا، وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تجھے شہید بیٹے کی ماں کا درجہ بھی عطا فرما دے گا، اللہ تجھے شہید بیٹے کی ماں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اسلام کی آغوش میں ایسی خواتین گزری ہیں جو اپنے بچوں کو جہاد کی لوریاں دے کے سلایا کرتی تھی، اپنے بچوں کو شہادت کا سبق دے دے کے سلایا کرتی تھی، اور یہ اسی جذبے کا نتیجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ایک پراپرٹی ہے، دین ایک وراثت ہے، اور جس طرح ہر بندہ فکر کرتا ہے میرا گھر بچ جائے، میری زمین بچ جائے، میرے بچوں کو منتقل ہو جائے، میرے پوتوں کو منتقل ہو جائے، میرا گھر میری اولاد کے پاس رہے، میرے خاندان کے پاس رہے، تو یاد رکھو یہ جو اسلام ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی پراپرٹی ہے، اور یہ جو دین نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے یہ انہی صحابہ اور صحابیات کے جذبوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں تو قدر ہی نہیں نا اس دین کی، ہمیں نہیں قدر اس دین کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں کتنا عظیم دین عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک کے صحابی ہیں، مگر ایک کام سے معذور ہے، ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتے، جب چلتے ہیں تو لگڑا کے چلتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے بولے؟ 4 بیٹے۔ اور دیکھیں ان کا نصیبہ، یہ چاروں کے چاروں بیٹوں کو تلواریں دے کر نبی پاک کی خدمت میں جہاد کے لیے پیش کر رہے، چاروں بیٹوں کو۔ یہ نہیں سوچا کہ چاروں شہید ہو جائے تو میری نسل کیسے چلے گی، چاروں شہید ہو جائے تو میرے خاندان کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا، میری گھر والی کا کیا بچے گا۔ صحابہ نہ اپنے گھر کی فکر کرتے تھے، نہ اپنے مال کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے، صحابہ فکر کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کے فرمان کی فکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے دل میں تو صرف اسلام تھا، صبح بھی اسلام کی فکر، شام کو بھی اسلام کی فکر۔ چاروں بیٹوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، وہ چاروں بیٹے آگے حضور کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح بھی اٹھے اپنے گھر سے، لاٹھی پکڑی، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور لنگڑاتے ہوئے، کیونکہ ٹانگیں ٹھیک نہیں تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا میں پیچھے رہ جاؤں، اس لیے کہ جہاد کرنے والے کو اللہ بڑا ثواب عطا کرتا ہے، دن کرتا ہے، جو ثواب اللہ میرے بیٹوں کو عطا فرمائے گا وہی ثواب میں خود بھی اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مجھے بھی قبول کر لیں، حضور مجھے بھی قبول کرے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہے، عمرو بن جموح آپ معذور ہیں، آپ کیا ہیں؟ معذور ہیں، اور معذور کو تو اللہ نے رخصت دی ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، اللہ نے اجازت دے دی کہ جو مریض ہیں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ اپنے گھروں میں رہیں، آپ گھر پہ آرام کریں، آپ گھر پہ آرام کریں۔ ایک ہم ہیں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے عذر تلاش کرتے ہیں، بھائی جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی میں نے گھر پڑھ لی۔ کیوں گھر پڑھ لی؟ تھوڑا نزلہ لگا تھا، تھوڑا بخار تھا، میں درس قرآن میں نہیں آ سکتا، میں جلوس میں نہیں آ سکتا، میں کسی محفل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے بخار تھا، میری ٹانگ میں درد تھا، میرے بازو میں درد تھا۔ یار ایک ہماری دردیں ہیں، ایک ہمارے عذر ہیں۔ دیکھو نبی پاک کے وہ صحابہ چاروں بیٹوں کو بھی جہاد کے لیے پیش کیا اور خود صبر نہیں ہوا، خود بھی تلوار لے کے آ گئے، حضور مجھے بھی جہاد میں شامل کر دیجیے، حضور میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔
اور نبی پاک نے جب ان کے جذبے کو دیکھا، ان کے جذبے کو، جوش کو اور بلبلے کو دیکھا، تو حضور نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی آگے جہاد کریں۔ اور حضرت عمرو بن جموح نے احد کے میدان میں رب سے ایک دعا مانگی، انہوں نے دعا مانگی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے باری تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا، اس لیے کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور شہادت کا جذبہ لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ اللہ میں زندہ سلامت گھر نہیں جانا چاہتا، میں شہادت کی نیت لے کے آیا ہوں، شہادت کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے لڑتے ہیں، ان کی ٹانگ بھی ٹھیک نہیں، لگڑا کے چلتے ہیں، تو جو بندہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتا وہ تلوار کیسے چلائے گا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ عمرو بن جموح کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں عصا تھا، اور آپ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے انی مشتاق الی الجنہ، انی مشتاق الی الجنہ، انی مشتاق الی الجنہ۔ کون ہے جو آ کے میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ اس لیے کہ میں تو جنت کا انتظار کر رہا ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں شہادت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن جموح کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور ان کے ایک بیٹے کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو ان کی اہلیہ ایک اونٹ کے اوپر اپنے شوہر کا اور اپنے بیٹے کا جسم رکھ کے واپس مدینے کی طرف جانا چاہتی ہیں، اور ان کی آرزو یہ ہے کہ میں ان کو مدینے میں دفن کروں گی، یہاں نہیں دفن کروں گی۔ دونوں کے لاشیں اونٹ کے اوپر رکھ دیے، اونٹ کو چلاتی ہیں مگر اونٹ چلتا نہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، اونٹ اٹھتا ہی نہیں۔ وہ اونٹ کو مارتی بھی ہیں، زر بھی لگاتی ہیں، لگام بھی کھینچتی ہیں، رسی کے اوپر بھی زور لگاتی ہیں، مگر اونٹ اٹھتا ہی نہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو مدینے میں دفن کرنا چاہتی ہوں مگر اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا یہ اونٹ نہیں اٹھے گا اس لیے کہ اسے اللہ کا حکم ہے کہ تو نے نہیں اٹھنا۔ کیوں؟ عمرو بن جموح نے دعا مانگی تھی اے باری تعالیٰ میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، اونٹ واپس نہیں جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی یہاں احد کے میدان میں تم نے دفن کرنا ہے۔ اور پھر ان دونوں کی قبریں، ان دونوں کے مزارات آج بھی میدان احد میں بنے۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح عمرو بن جموح دنیا میں چلتا پھرتا تھا نا، لنگڑا کے، تھوڑا اٹک کے، اڑ کے، حضور نے فرمایا جس طرح عمرو بن جموح دنیا میں چلتا پھرتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح جنت میں اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چل کے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ تو یہ جذبات دیکھیں نبی پاک کے صحابہ کے کہ اپنے بیٹے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور اپنا آپ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اسی غزوے میں ایک اور بڑا معرکۃ العرب واقعہ پیش آیا، غزوہ احد میں۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ، کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت حنظلہ، اور ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ۔ اور غسیل الملائکہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ پوری امت میں حضرت آدم سے لے کے نبی پاک تک اور پھر قیامت تک یہ واحد ایسے مسلمان ہیں جن کو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اور اس کا واقعہ بھی سن لیجیے، جب احد کی لڑائی ختم ہوئی نا تو وہ خوش نصیب صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے جسموں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جانے لگا۔ تو صحابہ نے نوٹ کیا کہ حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا،
حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور ہم نے خود حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حنظلہ شہید ہو گئے، ہم نے خود دیکھا انہیں، لیکن حضور ہمیں ان کا لاشا نہیں مل رہا، ان کا جسم نہیں مل رہا، حنظلہ کدھر گئے؟ تو حضور نے کہا حنظلہ جب گھر سے آیا تھا تو اس کے اوپر غسل نازل تھا، فلاں پہاڑ کے اوپر فرشتے حنظلہ کو جنت سے لائے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دے رہے ہیں، جنت سے پانی لے کے آئے ہیں اور فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور ایسا ہوا کیوں؟ تھوڑا اور پیچھے چلے، حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی پہلی رات تھی، شب زفاف پہلی رات تھی، بیوی کے پاس جا چکے تھے، غسل لازم ہو چکا تھا کہ اتنے میں حضرت بلال کی آواز کانوں میں پڑی، الجہاد الجہاد، اے نبی کے صحابہ اٹھو اپنے گھروں سے، اپنے بستروں کو چھوڑو، اپنے گھر بار کو چھوڑو، اس لیے کہ نبی پاک نے غزوہ احد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حنظلہ کے اوپر غسل لازم تھا، نبی پاک کا یہ فرمان اپنے کانوں میں پڑا، اپنی اہلیہ کے پاس سے اٹھے، اپنی زوجہ کے پاس سے اٹھے اور تلوار اور تیر اور نیزہ سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اہلیہ نے کہا اے حنظلہ ابھی تو ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا، پہلی رات ہے، ابھی تو میں نے تمہیں دن کے اجالے میں دیکھا بھی نہیں، کچھ دیر تو رک جاؤ۔ اللہ اکبر، جناب حنظلہ کا جواب سنیں، کہتے ہیں انتظار کرو، اگر میری زندگی ہوئی تو ہم دوبارہ ملیں گے، اور اگر اللہ نے مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا تو پھر ملاقات کل قیامت کے دن جنت میں ہم ملاقات کریں گے، اگر شہادت نہیں کی ہوئی تو پھر دنیا میں نہیں جنت میں ملاقات ہو۔ کہا شوہر غسل تو کر جائیں، غسل آپ کے اوپر لازم ہے، کہا غسل کرنا شروع کر دیا، غسل تو ہو جائے گا مگر حکم رسول میں تاخیر ہو جائے گی، حکم رسول میں تاخیر ہو جائے گی۔ اسی حالت میں نکلے، جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا حنظلہ کے اوپر غسل لازم تھا اور فرشتے جنت سے لائے ہوئے پانی کے ساتھ حنظلہ کو غسل دے رہے۔ حالانکہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ جس لباس میں جس کپڑے میں شہید ہوں اسی خون کے ساتھ ان کو اللہ کے سپرد قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے جسم سے اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ شہداء کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کریں گے۔ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، مگر حضرت حنظلہ واحد صحابی ہیں جن کو شہادت کے بعد غسل دیا گیا، اور غسل بھی مسلمانوں نے نہیں جنت سے آئے ہوئے فرشتوں نے غسل دیا۔ اور یہ واقعہ بھی حضرات احد کی لڑائی میں پیش آیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دونوں بھی نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ صبح جنگ ہونی تھی، صبح احد کے میدان میں مار کا بپا ہونا تھا، اور شام کے وقت رات کے وقت حضرت عبداللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے سعد یہ قبولیت کا وقت ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، صبح مر کا بپا ہوگا، یہ قبولیت کا وقت ہے، ایک دعا تم مانگو میں آمین کہتا ہوں، اور دوسری دعا میں مانگوں گا، میری دعا پہ تم آمین کہنا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، صبح جنگ ہونی ہے، صبح تلواریں چلنی ہیں، تیر چلنے ہیں، نیزے چلنے ہیں، اور رات کے وقت یہ دونوں صحابہ ایک ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ صبح جب لڑائی ہو، میرے مدِ مقابل جو لڑنے کے لیے آئے وہ بڑا پہلوان ہو، وہ بڑا بہادر ہو، وہ بڑا شجاع ہو، مگر میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں اور اس کا سر میں کاٹ کے اسے باطل جہنم کر دوں۔ یہ حضرت سعد نے دعا مانگی، حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ بھائی تم نے جو دعا مانگی ہے میں آمین کہتا ہوں، اللہ میری دعا قبول کرے۔ اب حضرت عبداللہ کی باری آتی ہے دعا مانگنے، تو ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں نا،
رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، صحت میں تندرستی. ہم دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ نے ایسی دعا مانگی ہے جو آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں باری تعالیٰ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ جس کے ساتھ ہو وہ بھی بڑا پہلوان ہو، بڑا دلیر ہو، بڑا جوان ہو، کبھی میں اس کو نیچے گرا دوں، کبھی وہ مجھے نیچے گرا دے، بالآخر وہ میرے اوپر غالب آ جائے، وہ مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد وہ میرا ناک کاٹ دے، وہ میرے دونوں کان کاٹ دے، اور میں اسی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرا ناک کس نے کاٹا، تیرے کان کس نے کاٹے، تو میں کہوں گا اے باری تعالیٰ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلا تھا، تیرے دین کے رستے میں میرا ناک کاٹا گیا ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے کان کاٹے گئے ہیں. یہ دعا مانگی حضرت سعد نے، آمین کہا. کل جنگ ہوئی، مر کا بپا ہوا، لڑائی ختم ہوئی، اللہ نے حضرت سعد کی دعا کو بھی اسی طرح قبول کیا اور حضرت عبداللہ کی دعا کو بھی رب نے اسی طرح قبول کیا. تو آپ اندازہ کریں یہ دین ہم